سرکاری دو عالم رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ تھی۔ یہ انصار کی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتی تھی۔ تمام غزوات خصوصاً غزوہ بدر میں شرکت سے مشرف ہوئی۔ یہ دین کی پاسدار، دل کی فیاض، نیز ان سب خوبیوں کے ساتھ اپنی ماں کی بہت فرمان بردار اور خدمتگار تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے تلاوت کی آواز سنی، دریافت کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ماں کی اطاعت کا ثمرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ واقعی حارثہ ماں کی اطاعت، شاعری اور فرمانبرداری میں معروف و ممتاز تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھی کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ سلام کرتی ہوئی فاس سے گزری۔ جب واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، حارثہ تم نے ان صاحب کو دیکھا تھا جو میری پاس بیٹھی ہوئی تھی؟ حضرت حارثہ نے کہا، ہاں جی حضور۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھی۔ جب تم نے سلام کیا تو انہوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا تھا۔ قارئین، آپ نے پڑھ لیا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جنت ابدی خوشی اور دائمی کامرانی کی آخری منزل ہے، لیکن یہ آخری منزل ماں کی دہلیز کا زینہ اول ہے۔ اس اونچی منزل کو پانے کے لیے سدرۃ المنتہا پر جانے کی نہیں، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی قدر و منزلت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کونین کی والی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر سر وقت کھڑی ہو جاتی تھی اور دنیا بھر سے نرالی اپنی کالی کملی زمین پر بچھا دیتی تھی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی حقیقی ماں نہیں بلکہ دودھ پلانے والی رضائی ماں تھی، لیکن پھر بھی تکریم کا یہ انداز سبحان اللہ کیا کہنا۔ آپ فرماتی، امی امی آئی میری امی، میری امی جان۔ ماں واقعی قدرت کا ایک عطیہ ہوتی ہے۔ بہشت کا یہی تو تصور ہے کہ وہاں سب کچھ بن مانگے ملے گا اور ان چاہے نعمت میسر ہوگی۔ ماں بھی تو اولاد کو بن مانگے دیتی ہے، منہ کا نوالا تک دے دیتی ہے اور اولاد جو چاہے اسے مہیا کر دیتی ہے، خواہ اسے کسی کی برتن کیوں نہ مانگنی پڑی۔ آج دنیا و دولت کی تلاش میں ہے، سب سے بڑی دولت تو ماں کا وجود ہے۔ جیسے ماں کا سایہ میسر ہے، وہ سب سے بڑا توانگر ہے۔ ضروری نہیں کہ ماں کا تعلق بڑے خاندان سے ہو، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، جدید دنیا کے رجحانات سے آگاہ ہو۔ ماں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی یا معمولی محنت کش گھرانے سے ہو، ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ ماں نبی وقت کے لیے بھی احترام